بیک پاکستان کے جماعتی ووٹ کو بھی چرایا گیا ہے اور جتنا ہمارا ووٹ تھا اسے کاٹ دیا گیا ہے۔ اس کے لیے یہ پیغام دیا گیا قوم کو کہ آپ کے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم جو فیصلہ کریں گے، ہم طاقتور لوگ جو فیصلہ کریں گے وہ قوم کے لیے فیصلہ ہوگا، لیکن ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ نے جس جبر اور بندوق کی نوک پر قوم کا مینڈیٹ چھینا ہے، ہمارے حوصلے نہ اس سے پست ہیں، نہ ہم کمزور ہوئے ہیں، بلکہ آگے سے زیادہ ہمت اور استقامت کے ساتھ انشاءاللہ ہم میدان عمل میں ہیں۔ اچھا، اگر آپ کی بات نہیں مانی جاتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی مزید کوئی احتجاج یا دھرنا وغیرہ بھی؟ دیکھیں، ہم نے قانونی چارہ جوئی کے لیے الیکشن کمیشن سے بھی رابطہ کیا ہے، اگر وہ بھی نہیں ہماری بات سنے گا، ٹریبیونل میں جائیں گے، اس کے بعد کورٹ میں جائیں گے، اگر ہماری سنوائی نہ ہوئی تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد۔ اچھا سر، آج اچھا جو سیٹیں ہیں نا ان کی تعداد تو بے شمار ہے، فارم 45 کے مطابق ہمارے ووٹ کو بھی کاٹا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جتنا ہمیں اگر 20,000 ووٹ ملا ہے یا 30,000 ووٹ ملا ہے تو اس کو آدھا کر کے آدھا نون لیگ کے کھاتے میں ڈالا گیا ہے اور آدھا لاہور کے اندر وہ جو حلقہ ہے جہاں پہ نواز شریف بھی مد مقابل تھے، ہمارے خرم ریاض شاہ صاحب ان کے مد مقابل تھے اور میڈم یاسمین راشد صاحب، وہاں ہمارا ووٹ تقریباً کوئی جو فارم 45 ہے نا اس کے مطابق کئی بنتا ہے، لیکن وہ اس کو آدھا کاٹ کے بلکہ زیادہ کاٹ کے 22,000 ہمارے سپورٹ کر دیا گیا ہے، اور جتنا ووٹ کاسٹ بھی نہیں ہوا 1,71,000 نواز شریف کا ٹوٹل ووٹ تھا، اس کے آگے ایک کا حصہ لگا دیا گیا، تو تماشا لگایا ہوا ہے۔ وہ پورے پاکستان کے اندر ایسے ہوا ہے، اور یہ بات یہ ہے کہ یہ کتنی دیر تماشا چلے گا؟ آخر قوم اگر بیلٹ سے فیصلہ نہ ہوا تو سڑکوں پر ہو گیا، تو کیا پاکستان کے حالات اس کے متحمل ہیں؟ کہ آپ دیکھیں سب کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈلا ہے سب، لیکن جو تحریک لبیک کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈلا ہے وہ نرالا ہے کہ جو ہارنے والی سیٹیں ہیں وہاں بھی ووٹ کاٹ دیے گئے۔ تو سعد بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ اب اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا حل جو ہے نا اس وقت فارم 45 کے مطابق رزلٹ ہے۔